ہے منو بھر مٹی تیرے اوپر ڈال دی جائے گی. تو راہ خدا میں نکل. راہ خدا میں نکلنا اللہ کو بہت پسند ہے. فرمایا ایک صبح اور ایک شام فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا تمہاری جماعت جائے گی موتا, تمہارے امیر رہیں گے زید بن حارثہ, یہ شہید ہو جائے تمہارے امیر جعفر طیار, حضرت علی کے سگے بھائی, حضور کے چچا زاد بھائی, اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو کون؟ عبداللہ بن رواحہ. تینوں نے کہا ہم تو ضرور شہید ہوں گے. ایک یہودی نے کہا سن کر یہ تو ضرور شہید ہوں گے. عبداللہ نے کہا اپنی بیوی سے میں چاہوں گا میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں, نماز پڑھ لوں, دعا میں شریک ہو جاؤں. حضور نے جمعے کے بعد دیکھا عبداللہ مجنون کیوں, جماعت کہاں تمہاری؟ کہ جی وہ صبح چلی گئی, میں بھی ایک دم جا رہا ہوں, آدھا دن کی تو فرق پڑا. فرمایا تو آدھا دن سمجھ رہا ہے, تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا. وہ تو جانے والے تھے موسیٰ, تم تو جانے والے بھی نہیں ہو, اکثریت کا وقت ہی نہیں لگا, تو تم کتنے ہزار سال پیچھے رہ جاؤ گے. یہ تمہاری نانی کا گھر ہے جنت. حضور کا صحابی عبداللہ بن رواحہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی جمعہ اور دعا کی وجہ سے رکا, ہم دنیا کی وجہ سے پوری زندگی دنیا دروی میں گزار کر جنت کے ٹھیکیدار ٹھکانے دار تمہارے سرخاب کے پر لا رہے. عبداللہ بن رواحہ تم 500 برس پیچھے رہ گئے. خدا کی قسم یہ لمحہ اور کرے تنہائی میں حضور نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دنیا سے کتنی محبت کر لو, ایک دن تمہیں چھوڑ کر جانا ہے. اے میرے دوستو تم اپنی حسین بیوی سے کتنی محبت کر لو, ایک دن یا تو وہ تم سے جدا ہوگی یا تم جدا ہوگی. بڑھاپا آ جائے گا, یہ بڑھاپے سے پہلے وہ چلی جائے گی, یا تم چلے جاؤ گے, قبر میں ایک ساتھ نہیں رہو گے. عبداللہ بن رواحہ چلے گئے اور منہ تک پہنچ گئے اور یوں فرمایا عبداللہ یہ کھانے کا ٹکڑا, یہ لمبی زندگی ہے, تو کھانے کے چکر میں پڑا ہے. وہ پھینک دیا, وہ ٹکڑا پھینک دیا, وہ بڑھے آگے. تینوں میدان میں اللہ کو پیارے ہو گئے, تینوں کی قبریں ہیں. جب میں میدان میں گیا تو ایک عرب رہبر سے کہنے لگے کہ شیخ سلمان اس میدان میں گھوڑوں کے ہنیرانے کی آواز آج تک سنائی دیتی تھی. جب سے لڑکی لڑکوں کی تعلیم کا جامعہ قائم ہوا ہے وہ آوازیں بند ہو گئی. وہ مثال قائم کر گئے تینوں. ہم کتنے پیچھے رہ گئے دوستوں. جنازہ اٹھنے کے بعد نکلیں گے اللہ کے راستے میں, جنازہ اٹھنے کے بعد ہم تعلیم میں شریک ہوں گے, جنازہ اٹھنے کے بعد کشت میں شریک ہوں گے, جنازہ اٹھنے کے بعد ہم تہجد پڑھیں گے. کچھ تو پلٹو. اس اجتماع میں آئے ہو میرے پیارے دوست آئے ہیں سب, تمہارا عالم مبارک. اللہ کو تم سے محبت, تمہیں اللہ سے محبت, تم اپنے مشاغل کو چھوڑ کر اس میدان میں آئے ہو. اور توبہ کر کے جاؤ کہ جو زندگی گزر گئی اللہ معاف کر دے. آئندہ ترتیب بنائیں گے ہماری زندگی کی. بڑے بڑے چودھری مکے کے جو پیچھے رہ گئے حضرت عمر کی خدمت میں آتے تھے, حضرت عمر ان کو پیچھے کرتے تھے. آؤ بلال, آؤ خباب, آؤ سلمان, یہ جوتوں میں پہنچ جاتے تھے مکے کے چودھری. ایک دن ایک چودھری صاحب کھڑے ہوئے جوتوں میں سے, عمر اتنا ذلیل کرو گے, کچھ تو خیال رکھو. ہم مکے کے چودھری, تم چودھری تھے ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے دعوت چلائی تھی, تم نے ایٹ مروڑ کی. یہ غریب غربا لبیک کہنے والے بن گئے, انہوں نے قربانیاں دی, اس لیے ان کا مقام
آخرت میں بھی پیچھے نہ رہ جائیں کہ جاؤ یرموک چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ، دین کی خدمت کرو۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے مکے میں اعلان کر دیا تمہارا چودھری جا رہا ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے 70 گھروں کو لے کر۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کے جب یرموک کی طرف متوجہ ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا سر خالد رحمت نازل فرمائیں گے، طمانینت قلب اللہ عطا فرمائیں گے، اللہ دلوں کو مطمئن کر دیں گے۔ آج ہمارا دل چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، گولی کھا کر نیند آتی ہے۔ یورپ کی اکثر دنیا، یورپین اکثر دنیا نشے کی گولی کھا کر سوتی ہے۔ ان کی جوانی میں اور بڑھاپے میں تہجد ناغہ نہیں ہوئی، نہ سفر میں نہ حضر میں۔ جب ان کے انتقال کا وہ قریب آیا، جیسے آج 11 بجے انتقال ہوا، 11:30 بجے رات میں مجھے فون کیا، میں ایک اجتماع میں تھا امروہہ، میں فارغ ہوا، میں نے دیکھا مس کال، تو میں نے فون کیا، آپ اب بھی جاگ رہے ہیں؟ آپ تو سو جاتے تھے جلدی۔ دعا کے لیے انہوں نے کہا، ایسا لگتا تھا جیسا کہ آخری رات ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ 11 بجے جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے اور ڈاکٹر صاحب بھی اترنے والے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ تو راضی ہو گیا، تیرے نبی بھی راضی ہو گئے، اور روح پرواز کر گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو جنت سے رومال لے کر آتے ہیں، خوشبودار لے کر آتے ہیں اور ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور ایسی روح نکل جاتی ہے جیسا کہ بال آٹے سے۔ خوشبو سنگائی مولانا اظہار صاحب مرکز میں امام حضرت جی کے ماموں شیخ الحدیث